السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، انشاءاللہ آج کے درس کے اندر ہم توکل علی اللہ مومن کی ایک صفت ہے، یعنی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا یہ مومن کی علامت ہے۔ اس تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، دیکھیے زندگی کے ہر موڑ کے اندر انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے، انسان اللہ رب العالمین پر توکل کرے۔ اگر انسان کو کوئی کام کرنا ہے یا انسان کو کہیں پر سفر میں جانا ہے تو اس سفر کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کے اندر بھی اللہ رب العالمین پر توکل کی ہی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک انسان جب سفر کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرتا ہے، اور توکل کرنے کے بعد پھر دعا کو پڑھتا ہے۔ دعا کے اندر بھی اللہ رب العالمین پر توکل کے الفاظ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں، ہر موڑ پر اللہ رب العالمین پر توکل کرے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین سورہ فرقان کے اندر کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تم اس ذات کے اوپر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، جس کو کبھی موت نہیں آتی ہے۔ تم اس ذات کے اوپر بھروسہ کرو جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، جس کو کبھی موت نہیں آتی ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرنے، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کے اوپر توکل کرتے ہیں، کسی اور کے اوپر ان کا توکل ہوتا ہے، کسی مزار کے اوپر یا کسی بابے کے اوپر ان کا توکل ہوتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہماری بیماری دور ہو گئی، فلاں کے درگاہ کے پاس جانے کی وجہ سے، فلاں کے مزار کے پاس جانے کی وجہ سے ہمارے بچے کی بیماری دور ہو گئی، ہمارے بچے کو شفا ملی، ہمارے گھر کی پریشانیاں، ہمارے گھر کی مصیبتیں ٹل گئی، ہمارے گھر کی مصیبتیں دور ہو گئی۔ جبکہ توکل بھروسہ کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ جو قبر کے اندر ہوتے ہیں وہ لوگ مر چکے ہیں، اب وہ قبر کے اندر سڑ گل چکے ہیں، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، مٹی کے حوالے ان کی ہڈیوں کو دمک لگ گئی ہے، لیکن ہمیشہ باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس کو کبھی بھی موت نہیں آتی ہے۔ ایسی ذات کے اوپر توکل کرنا یہ ایک مومن کی نشانی ہے، ایک مومن کی صفت ہے۔ اور اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم کے اندر کہتا ہے مومنوں کو چاہیے کہ مومن کس کے اوپر بھروسہ کرے؟ مومن اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 کے اندر رب العالمین یہی کہہ رہا ہے کہ پس مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھے، اپنے رب کی ذات پر توکل کرے، اللہ رب العالمین پر کانفیڈنس رکھے، اللہ رب العالمین پر توکل رکھے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کے اندر رب العالمین کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کو کرنے کا عزم مصمم کر لو، پختہ ارادہ کر لو، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو۔ پہلے ارادہ کرنا چاہیے، اور ارادہ بھی ایسا ہو، پختہ ارادہ کرنا چاہیے کسی کام کو کرنے کا، کسی نیک کام کو کرنے کا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے سورہ طلاق کے اندر رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔ انسان مصیبت میں ہے، انسان پریشانی میں ہے، انسان مصائب میں ہے، مشکلات میں ہے، تو ایسا انسان اگر اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔ اس کو روزی کی ضرورت نہیں ہے ابھی، اللہ رب العالمین کے اوپر اگر وہ توکل رکھ رہا ہے، پہلی چیز تو کیا ہے؟ اسباب کو اپنانا چاہیے، اسباب کو اپنانا، ذرائع کو اپنانا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ایسی جگہ سے اللہ رب العالمین اس کو روزی روٹی عطا کرے گا جہاں پر سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ایسی جگہ سے اللہ رب العالمین اس کو روزی روٹی عطا کرے گا جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، ایسی جگہ سے اللہ رب العالمین انسان کو روزی اور روٹی اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ پہلی چیز ایک تو کوشش کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، محنت کرنا ہے روزی روٹی کے لیے۔
پھر اس کے بعد ذرائع کو اسباب کو اپنانے کے بعد اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھروسہ ویسے ہی کرو گے جس طرح سے بھروسہ کرنے کا حق ہے، جس طرح سے اللہ رب العالمین کی ذات سے بھروسہ کرنا چاہیے، اگر اسی طرح کا تم بھروسہ کرو گے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ رب العالمین تمہیں روزی ویسے ہی روزی تمہیں اللہ رب العالمین عطا کرے گا جس طرح سے اللہ رب العالمین ایک پرندے کو روزی عطا کرتا ہے، جس طرح سے ایک پرندے کو روزی اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی روزی ویسے ہی عطا کرے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر تمہیں بھروسہ ویسا کرنا ہے جس طرح سے بھروسہ کرنے کا حق ہے، یعنی مکمل بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ 100% کے اندر 100% کے اندر 80% اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے اور 20% اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، بلکہ مکمل 100% کے اندر 100% اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر آپ کو بھروسہ ہونا ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کو فائدے میں کیا دے گا؟ آپ کو روزی ایسے عطا کرے گا جس طرح سے ایک پرندے کو رب العالمین روزی عطا کرتا ہے۔ ایک پرندہ جب صبح میں اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، لیکن جب وہ شام کو اپنے گھونسلے کی جانب لوٹتا ہے، اپنے گھونسلے کی جانب، اپنے گھر کی جانب لوٹتا ہے، تو اپنی چونچ کے اندر وہ اپنی خوراک کو لے کر، اپنی روٹی کو لے کر پہنچتا ہے۔ ایک پرندہ جب صبح میں نکلتا ہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کر نکلتا ہے، لیکن جب وہ شام میں آتا ہے تو وہی پرندہ جو صبح میں خالی پیٹ نکلا تھا وہ شام میں پورا سیراب ہونے کے بعد بھی وہ اپنی روزی روٹی کو اپنے چونچ کے اندر لے کر اپنے گھونسلے کو لوٹتا ہے۔ تو ایک پرندے کی طرح، ایک پرندہ جس طرح سے اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ انسان بھی اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ویسے ہی بھروسہ کرے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا یہ مومن کی ایک صفت ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آتا ہے اور آ کر تلوار کو نکال لیتا ہے، میان سے تلوار کو نکال کر ننگی تلوار کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک دشمن ننگی تلوار کو لے کر کھڑا ہوا ہے، اور وہ دشمن کہنے لگتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے لیٹے ہوئے اور یہ دشمن تلوار کو لے کر کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے محمد، اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اللہ، لفظ اللہ یعنی اللہ رب العالمین کے اوپر اللہ کے نبی کا توکل اس طرح ہے، پورے توکل کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب مجھے اللہ رب العالمین بچائے گا۔ اس طرح کا توکل آج ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر مکہ سے ہجرت کر کر مدینے کی جانب جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے، مکہ کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے، تلاش کر رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر مل جائیں تو ہم ان کو قتل کر دیں۔ مکہ کے اندر مشرکین یہ اعلان کر دیے کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کو پکڑ کر ہمارے پاس لائے گا تو اس کو اتنے فلاں اونٹ، سرخ اونٹ، اس زمانے کے اندر سرخ اونٹ بہت زیادہ قیمتی ہوا کرتا تھا۔ دشمن کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پکڑ کر محمد کو اور محمد کے ساتھی کو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑ کر ہمارے پاس لائے گا تو ہم اس کو بدلے میں 100 سرخ اونٹ ہم اس کو بدلے میں دیں گے بطور انعام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت میں نکلے ہوئے ہیں، دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے ایک حصے میں چھپ گئے ہیں، اگر دشمن اپنے پیروں کے جانب دیکھ لیتے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پا لیتے۔ تو ایسی حالت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی
اب ہمیں ان دشمنوں سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے بھروسے کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ پورے بھروسے کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ آج بچوں کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے، بچوں کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے فوراً اپنے بچوں کے ہاتھ میں لال پیلے کالے دھاگے وغیرہ کو ڈال دیتے، یا اپنے بچوں کو فلاں کسی رشتہ دار کے کہنے کی وجہ سے فلاں مزار کے پاس اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، وہاں پر لے جا کر چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں پر لے جا کر پیشانی کو خم کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہلکا سا اگر بخار بھی آ جائے تو فوراً درگاہوں کے پاس بھاگ جاتے ہیں، فوراً دوسروں کے پاس جا کر گریہ گزاری کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائی، جب آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے، آپ کو اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو پہلے اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھو۔ اللہ رب العالمین نے اگر تمہیں بیماری دیا ہے تو اس بیماری کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر تمہیں پہلے بھروسہ رکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد تم ڈاکٹروں کے پاس جاؤ۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھیں لوگوں کا عقیدہ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے، اتنا زیادہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، جب انسان کو کوئی بیماری آتی ہے تو انسان فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد دوائی وغیرہ لیتا ہے، اور دوائی وغیرہ لینے کے بعد جب اس کی جو بیماری ہوتی ہے، اس کا جو مرض ہوتا ہے، جب صحیح ہو جاتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جانے کی وجہ سے میری بیماری صحیح ہوئی۔ کیا کہتا ہے؟ فلاں ڈاکٹر کے پاس جانے کی وجہ سے، فلاں ڈاکٹر نے مجھے فلاں گولیاں دیا، فلاں میڈیسن دیا، تو اس وجہ سے میری بیماری دور ہوئی، جبکہ اس کا عقیدہ پورا کس کے اوپر ہو گیا؟ اس ڈاکٹر کے اوپر ہو گیا، اس میڈیسن کے اوپر، جو اس نے میڈیسن دیا ہے ڈاکٹر، اس میڈیسن کے اوپر ہو گیا۔ اس میڈیسن کو وہ نفع نقصان کا مالک سمجھ رہا ہے، اس میڈیسن کو وہ شفا یابی کا مالک سمجھ رہا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان کو جب بیماری آئے، انسان کو جب پریشانی آئے، انسان کو جب مصائب آئے، جب انسان بیماری کے گھیرے کے اندر گھر جائے تو انسان کو چاہیے کہ انسان جب ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، ڈاکٹر سے گولیاں لے رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس میڈیسن لے رہا ہے، اگر اس کو شفا یابی حاصل ہو گئی، اس کی بیماری اس سے دور ہو گئی، تو پہلے انسان یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، پھر اس کے بعد کہے کہ اللہ رب العالمین پر مجھے پورا بھروسہ تھا کہ اللہ رب العالمین مجھے شفا دے گا، کیونکہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں کوئی اتنی تاثیر نہیں ہے کہ وہ آپ کو آپ کی بیماری دور کرے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے، اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔